بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، زمین پر خشکی اور تری میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر تم تقوی اختیار کرو تو ہم تم پر زمین و آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ان دو آیات پر غور کیا جائے تو نظام کائنات اور نظام زندگی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ جہاں تقوی اختیار کرنے پر پوری بستی اور پوری قوم کو نوازنے کا قرآن نے وعدہ کیا ہے، وہیں پر قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم اس کے برعکس زندگی گزارو گے تو تمہیں نہ صرف زمین و آسمان کی برکات سے محروم کر دیا جائے گا بلکہ تم کو شدید مصائب و آلام اور آفات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی مصیبت رحمت ہے اور کون سی سزا اور عذاب کی صورت میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جس مصیبت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے وہ مصیبت رحمت بھی اور خدائی انعام بھی ہے، کیونکہ بندے کو اس نے خدا کے قریب کر دیا ہے، اور جو مصیبت بندے کو خدا سے دور کر دے وہ مصیبت عذاب اور سزا معاذ اللہ ہے، کیونکہ اس نے بندے کو اپنے اس رب سے اور دور کر دیا ہے۔ آج ملک کا بیشتر حصہ طوفانی بارشوں اور سیلاب کی زد میں ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہوئے بھی کہ خدا کے حضور توبہ کر لیں اس سے غافل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ہر مسلمان کو دل پر نقش کر لینی چاہیے کہ جو کچھ بھی کرنا وہ صرف اللہ نے ہی کرنا ہے۔ وہ اللہ سے جتنا دور بھاگے گا اتنا ہی پریشان ہوگا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار افلاطون نے پوچھا کہ اگر تیر چلانے والا اللہ تعالیٰ ہو تو بندے کو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بندے کو تیر چلانے والے کے پہلو میں چلے جانا چاہیے، وہ بچ جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بالا ایمان انہی میں شامل فرمائے، آمین۔ آنے والی قدرتی آفات ہمیں اپنے اللہ پاک سے رجوع کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو آج یہ بات واضح دکھائی دیتی ہے کہ ہم نے خدائی احکامات سے غفلت کی انتہا کر دی ہے۔ فحاشی، عریانی، سود خوری، رشوت، قتل و غارت، ڈاکہ زنی، شراب نوشی ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے۔ اس کے باوجود خدا کتنا مہربان اور قابل تعریف ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے پر وعدہ فرما دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے رہیں گے تو وہ اپنے گناہوں سے بڑا اپنے رب کی رحمت کو پائیں گے، جو کہ حقیقت میں اس سے بڑی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کثرت سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ بھی نہیں کیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے توبہ کرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ صبح شام اللہ تعالیٰ اپنی شان کی مناسبت سے ہاتھ دراز فرماتے ہیں تاکہ رات کو جو گناہ کرتے ہیں اگر صبح توبہ کریں تو انہیں معاف کر دوں، اور جو دن کو گناہ کرتے ہیں وہ رات کو توبہ کریں تو انہیں معاف کر دوں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ ہے توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ پھر خود ہی مثال دی اور فرمایا، ایک شخص بیابان جنگل میں سفر کر رہا تھا، اونٹ پر اس کا زیادہ راہ تھا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو نیند آنے لگی اور وہ سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر دیکھا تو اونٹ نہ تھا۔ تلاش بسیار کے بعد بھی نہ ملا تو اب تھک ہار کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی پھر آنکھ لگ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ جب کھلی تو اونٹ سامنے پایا، تو خوشی سے بے اختیار کہنے لگا کہ اے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ تو فرمایا، خوشی میں اس کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہہ بیٹھا، تو فرمایا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ لیکن توبہ کی حقیقت تب نصیب ہوگی جب توبہ بھی حقیقت میں ہو۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل توبہ کیسے ہوتی ہے؟ نمبر 1، گزشتہ گناہ پر ندامت ہو۔ نمبر 2، خدا کے سامنے دل سے استفادہ کرے اور روئے۔
نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ اگر دل میں چوری ہو کہ چلو دن کو گناہ کرتا ہوں، رات کو معافی مانگ لوں گا، تو توبہ توبہ نہیں، مذاق ہے۔ توبہ تو یہ ہے کہ میں نے اپنے محسن کی نافرمانی کیوں کی ہے، مرنے کے بعد میں نے جس کے پاس جانا ہے اس کو ناراض کیوں کیا ہے۔ جب اس درد سے آنسو نکلیں گے تو یہ آنسو اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ بھی ان سے بجھ سکتی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے خدا کو راضی کریں تو کوئی وجہ نہیں ہم اپنے مصائب سے نجات نہ پائیں گے۔ سیلاب زدگان کی مدد ہمارا فرض ہے۔ پروردگار تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی بخش دیتے ہیں۔ ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت کی مغفرت ہو سکتی ہے تو اس مشکل گھڑی میں بندگان خدا کے ساتھ ہمدردی کر کے ہم خدا کی رحمت سے ذخیرہ کثیر اپنے نام کروا سکتے ہیں۔